السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ ایک مشہور شاعر ہے۔ دوستوں، اس شعر میں بہت ہی اہم پیغام دیا ہے علامہ اقبال نے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، تب آپ کچھ بن سکتے ہو۔ میں اس شعر کی روشنی میں آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کون سی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں، اس دور حاضر میں یعنی پریزنٹ ٹائم میں جہاں طرح طرح کے قسم کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ بچوں کے لیے جو ہے وہ موبائل فون ہے۔ یہ اسمارٹ فون ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے مائنڈ کے لیے، ان کے ذہنوں کے لیے یہ زہر ہے دوستوں، اور اس سویٹ پوائزن سے ہمیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ بچوں کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان کو جو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے موبائل سے دور رکھنا ہے۔ اور موبائل کا نقصان کیا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دے رہے ہیں، ذہنوں کو کمزور بنا دے رہے ہیں، برائیوں کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ موبائل کا کوئی بھی اپلیکیشن کھولیے، اس پہ آپ کو کسی نہ کسی لڑکی کی ادھننگی تصویر آپ کو مل جائے گی۔ جب ہمارا معصوم بچہ، معصوم ذہن کا بچہ اس ادھننگی تصویر کو دیکھے گا، اس پکچر کو دیکھے گا، تو اس کے ذہن پہ کیا اثر جائے گا؟ اور ایک چیز یاد کر لیجئے دوستوں، اور ہم لوگوں کا تجربہ بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو بات بچپن میں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ بڑھاپے تک نہیں بھولتی ہے۔ جیسے لوگ عربی پڑھتے تھے تو اس وقت جو صورتیں یاد ہو گئیں وہ بڑھاپے تک نہیں بھولتی ہیں، اور آدمی جوانی میں آ کر یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مشکل سے یاد ہوتی ہے۔ یہ ہے بچوں کا ذہن، بالکل سادہ ذہن ہوتا ہے، کسی طریقے کی کوئی لکھاوٹ نہیں ہوتی ہے اس میں۔ اس ذہن کو بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کو خاص طور سے میں ماؤں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل کی تباہی سے، ان کا بیڑا غرق ہونے سے بچا لیجیے، اور کل کے یہ بچے آپ ہی کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب نافرمان نکلتے ہیں تو آپ جگہ جگہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ایسا ہے، ہمارا بیٹا ویسا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو بنایا کیسا، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اور اکثر سنا ہوگا کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ The mother lap is the first training center of the kids۔ اگر آپ جو ان کے ذہن میں بٹھائیں گی وہی بیٹھیں گے، اور اس میں والد کی بھی کم یوگدان نہیں ہے دوستوں، اس میں والدوں کا بھی کم رول نہیں ہے۔ اگر ماں منع کرتی ہے تو والد صاحب موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا بنانا ہمیں اپنے بچوں کو؟ ایکٹر بنانا ہے، یا کوئی جو ہے وہ ڈانسر بنانا ہے، کرکٹر بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ کون سا رول ماڈل دینا ہے اپنے بچوں کو؟
دوستوں اپنے بچوں کی پرورش ایسے کیجئے کہ وہ مثال بنے۔ آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ جو چل چکا ہے، خاص طور سے مسلمانوں میں اور میڈیم کلاس کے مسلمانوں میں، جو ہمارا آپ کا طبقہ ہے، اس میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بچہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، سعودیہ تو چلا ہی جائے گا۔ کیا کرے گا؟ مزدور بنا رہے ہو اپنے بچوں کو آپ۔ بچوں کی پڑھائی پر دھیان دیجئے، ان کی ذہن سازی کیجئے اور ایسی تربیت کیجئے کہ وہ آگے چل کر آپ کا نام روشن کریں۔ جب آدمی دیکھے تو یہ کہے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے۔ اس طریقے کی تربیت کی ضرورت ہے دوستو، اور اس تربیت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں خود قربانی دینی پڑے گی، اپنے خواہشات کو ہمیں سمیٹنا پڑے گا، بچوں پر وقت لگانا ہوگا۔ اور اگر ہم آج بچوں پر وقت لگا لیں گے، ان کی 15 سال تک 20 سال تک جو عمر ہوتی ہے، اس عمر تک ان پر اگر ہمیں محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارا نام روشن کریں گے اور مستقبل ان کا جو ہے وہ روشن ہوگا۔ ہمیں صرف اپنے آپ کے لیے بچوں کو نہیں تیار کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان صرف اپنے ذات سے مطلب رکھنے لگا ہے۔ ہم اپنے ذات سے مطلب رکھتے رکھتے اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں سے زیادہ غریب کوئی قوم نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا امیر، لیکن غریبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تعلیم میں یہ پچھڑے ہوئے ہیں، روزگار میں یہ پچھڑے ہوئے ہیں، اور معاشرتی زندگی میں یہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی، اور ان بچوں کی تربیت اگر نہیں کی گئی تو جو آنے والا وقت ہے یہ اور بھی خطرناک ہونے والا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تباہی سے بچا لو۔ میں نے شعر کیوں پڑھا تھا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ تو اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ جب ہم اپنی خواہشات کو سمیٹیں گے اور اپنے بچوں پر وقت دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی نگرانی رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے روشن مستقبل والے پیدا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر بھی تقوی لانا پڑے گا، اپنے اندر دینداری لانی پڑے گی۔ جو بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، جو بڑے بڑے مجاہد اسلام گزرے ہیں، ان کی ماؤں کی آپ سیرت پڑھیے، اہم رول ہوتا تھا ان کی ماؤں کا۔ تمام واقعات آتے ہیں کہ مائیں بغیر وضو دودھ نہیں پلاتی تھی، حرام کا ایک لقمہ بھی ان کی منہ میں نہیں جاتا تھا۔ آج ہم نے حرام اور حلال کی پہچان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پیسہ آنا چاہیے بس، بچوں کی خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ بچوں سے محبت کون نہیں کرتا؟ کون سا ایسا والدین ہے جو بچوں سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن دوستوں ایسی محبت مت کریے کہ ہمارے بچے تباہ ہو جائیں، ہمارے بچے برباد ہو جائیں۔ اگر ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرنا چھوڑ دے تو مریضوں کی کیا حال ہوگی؟ سیم وہی کنڈیشن ہمارے بچوں کی ہوتی ہے۔ دوستوں اگر ہم ان کی ہر خواہشات کو پوری کرنے لگیں گے تو وہ منمانی زندگی گزارنے لگیں گے، اور جب وہ بچپن میں منمانی زندگی گزاریں گے تو آگے چل کر جب وہ جوانی کے عالم میں پہنچیں گے، جب ہماری نافرمانی کریں گے تو سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ہی ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ دعا کریے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے اور روشن مستقبل والا بنائے۔